اللہ ایسے نامعلوم ذریعوں سے وسیلے بناتا ہے کہ بندہ حیرت سے آسمان کو تکتا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ تمہیں ہر وہ چیز عطا کرے جس میں خیر ہو اور دل کا سکون ہو۔ اللہ کو ماننے والا ماں باپ کی غلطیوں کے باوجود ان کی عزت کرے گا۔ غیبت کرنے والا پاکیزگی کے لاکھ لبادے اوڑھ لے، اپنی تنہائی پاک نہیں کر سکتا۔ نعمت اسے ہی ملتی ہے جو شکر ادا کرتا ہو، مصیبت ان سے دور ہو جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ بس جس نے صبر، شکر اور استغفار اپنا لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہو، مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ جب خدا کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑتے ہو تو تم جان جاتے ہو کہ رب کریم نے یہ حدیں ہماری حفاظت کے لیے بنائی ہوتی ہیں۔ خدا کے بدلے کبھی سستا سودا نہ کرنا، ورنہ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ خدا کے بدلے تو ہر سودا سستا ہے، جو اس کے حکم کے بدلے خریدی جائے وہ ہر چیز گھاٹا ہے۔ زندگی شمع کی مانند ہے، جلنا ہے بجھ جانا ہے، کوشش کرنا جب تک موم باقی ہے، کتاب اللہ کے حروف تیری نظر میں رہیں۔ پہلے آپ حرام کھاتے ہیں، پھر حرام آپ کو کھا جاتا ہے۔ دنیا ہر ایک کو توڑ دیتی ہے، لیکن دکھ اور تکلیف سے ہی سب سے مضبوط روحیں جنم لیتی ہیں۔ سب سے گہری اور وزنی شخصیتیں زخموں کی آگ میں تپ کر ہی بنتی ہیں۔ ہر وہ کہانی جو پچھلی دنیا میں ادھوری رہ گئی تھی، وہ جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ اپنی روح کو مطمئن کریں، معاشرے کو نہیں۔ خود کتنا بھٹکا ہوگا وہ شخص جو صحیح راستہ بتاتا ہے سب کو۔ دینے والا دل لینے والے دل سے بڑا ہونا چاہیے۔ جس نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں، وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے سکتا ہے؟ ایک ہی انسان کسی دوسرے انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو وہی انسان دوسرے کے لیے شفا۔ حیرت ہے کیسے دل ایسی چیزوں کے بارے میں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے جن کے بغیر وہ کبھی رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنے دکھوں کا ڈھول نہ پیٹو، لوگ رقص کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتے۔ ہمیں سب بھلا ہی دیں گے، مگر جو یہ غلط ثابت کرے گا اچھا لگے گا۔ انسان کو اس بات پر صبر کرنے کا کہا گیا ہے جو اسے ناپسند ہو، اور اس کا ہو جانا ناگزیر ہو۔ ناقابل برداشت کوئی واقعہ نہیں جس کو دیکھنے والے اور پڑھنے والے ناقابل برداشت کہتے ہیں۔ وہ مایوسی کے لمحوں میں ذرا سا حوصلہ دیتے تو ہم کاغذ کی کشتی پر سمندر میں اتر جاتے۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے سفر کی یہ کوئی شرط نہیں کہ تو فرشتوں جیسی پاکیزگی میں ہو۔ اپنی مٹی کے بوجھ کے ساتھ، اپنی خطاؤں کے ساتھ، اپنی الجھنوں کے ساتھ اور اپنی کمزوریوں سمیت اسی کی طرف بڑھ، کیونکہ وہ تیرے آنے کو پسند کرتا ہے، چاہے تو گھسٹ کر ہی کیوں نہ آئے۔ ایک دن لگتا ہے کہ زندگی کے راستے اتنے صاف ہیں کہ وہ کبھی دھندلا ہی نہیں سکتے، اور اگلے ہی دن ایسی گرد آتی ہے کہ
آنکھیں کھلی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی اور پتنگ بعض مرتبہ انسان کو ایک ہی طرح رسوا کرتے ہیں، ایک ہی طرح اپنے پیچھے دوڑاتے ہیں، ایک ہی طرح خوشی سے پاگل کرتے ہیں اور ایک ہی طرح مایوس کرتے ہیں، لیکن نہ پتنگ کو کوئی آسمان میں اڑنے سے روک سکتا ہے اور نہ ہی زندگی کو چلنے سے۔ مانگیں اور دیر کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، مقررہ وقت میں ہی خیر ہے۔ کچھ عطائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دیر سے آنا ضروری ہوتا ہے، شاید اگر وہ جلدی آ جاتی تو ہم ان کی قدر نہ کر پاتے اور نہ ہی سنبھال پاتے۔ تم نے دیکھا ہے کبھی رب کی رضا میں راضی لوگوں کو؟ خوش نہ بھی ہوں تو پرسکون ہوا کرتے ہیں۔ تمہارے پاس گھر میں ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں تم اکیلے بیٹھ کر کتابوں سے باتیں کیا کرو اور ان کی سطریں تمہارے ذہن میں گردش کریں۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو اس دعوے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تم ان کے حکم کو اپنی خواہش سے اوپر رکھو۔ اللہ کی طرف لولے لنگڑے اور ٹوٹے پھوٹے ہی چلتے جاؤ۔ پرفیکشن کے انتظار میں رہنے کا مطلب عمل سے تہے دامن رہنا ہے۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا کہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور تم خود کو قبر میں پاؤ گے؟ انسان تنہا ہو تو اس کا نصیب خدا کا قرب ہے یا پھر شیطان کی گود۔ تعلقات میں اصل گہرائی عیبوں کو قبول کرنے سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ خوبیوں کی تعریف کرنے سے۔ سوچیں آدھا حسن کھا جاتی ہیں، انسان مکمل ہوا ہی کب ہے؟ تمہارا رفیق سفر اتنا تو معتبر ہو، تم پھول مانگو تو وہ یہ نہ کہے کہ موسم گزر گیا۔ کون کس کو یاد رکھتا ہے چلے جانے کے بعد؟ ہم گئے تو یوں لگے گا ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ بندہ اگر اپنے علم کے مطابق کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے علم میں برکت ڈال دیتا ہے اور ثابت قدمی بھی دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کی دو ہی خصلتیں ہیں، عقل اور کلام کرنا۔ عقل سے خود فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے کلام سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خشوع یعنی دل میں خدا کا خوف اور احترام، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ اس سے بڑا کوئی مجاہد نہیں جو قوت رکھنے کے باوجود زنا نہ کرے۔ قریب ہے کہ ان کا شمار فرشتوں میں ہو۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے خود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ تمہارے لیے بطور ادب یہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے بچو جو تمہیں دوسروں میں اچھی نہ لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی ہر ایک شخص کے دل کے بھید اور ہر ایک کے منہ کی بات اور ہر کسی کے کام کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خدا سے توبہ کرو، یعنی گناہ چھوڑ کر اس کی اطاعت کی زندگی شروع کرو، خدا کی محبت میں آ جاؤ گے، کیونکہ خدا توبہ کرنے والوں اور
اور خود کو پاک صاف رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب انسان کا علم بڑھتا ہے تو اس کے آداب میں بہتری آتی ہے اور اس کے اندر رب کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ جب مشکل اور سختی کی انتہا کو پہنچو تو جان لو کہ آسانی کا وقت آنا ہے۔ اگر لوگ تجھے نہ سمجھ سکیں تو غم نہ کر، کیونکہ موتی ہمیشہ کنکروں کے بازاروں میں اجنبی ہی ہوتا ہے۔ اخلاق کی وسعتوں میں رزق کے خزانے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیک ساتھی تنہائی سے بہتر ہے اور برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے۔ جہاں بھی تم ہو اپنے عمل سے اللہ کے قرب کو تلاش کرو۔ دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ صرف خدا سے مانگو، کیونکہ خدا تم کو جو کچھ عطا کرے گا عزت سے عطا کرے گا، اور اگر روک لے گا تو اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ تم جتنے اللہ کے قریب ہوگے اتنے ہی بچے، جانور، پرندے اور چند انسان تم سے محبت کریں گے۔ راستہ ہو لیکن بے نور ہو تو انسان کہاں جائے گا؟ چلتا رہے گا، بھٹکتا رہے گا۔ سیاست کیسی بری چیز ہے، لوگوں کو جدا کر دیتی ہے اور وہ سب کچھ حاصل کر لیتی ہے جو شیطان سے بھی ممکن نہیں۔ اپنے غصے کو اتنی اجازت مت دو کہ وہ تمہارے دل کو خاک کر دے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خواہشیں بدل جاتی ہیں۔ عزت اس رب کے پاس ہے، کوئی انسان کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ یہی ہمارا عقیدہ، یہی ہمارا یقین ہے۔ یہ دنیا ماضی اور مستقبل کی قید سے آزاد لوگوں کی ہے۔ زبان جتنی الجھنیں پیدا کرتی ہیں، خاموشی اتنی ہی الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ آپ اس رائے کے ذمہ دار نہیں ہیں جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں، مگر اس رویے کے ذمہ دار ضرور ہیں جس کی بنا پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے۔ زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو آخرت عید کی طرح ہوگی۔ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہت بہتر ہے۔ نامکمل انسانوں کے فیصلوں پر اتنا خوف اور خدا کے مکمل فیصلوں پر اتنے وسوسے کیوں؟ زندگی آپ کے ساتھ اتنی بے رحم نہیں ہوتی جتنے آپ خود ہوتے ہیں۔ یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے، ورنہ کون مرجھائے پھول رکھتا ہے؟ مرجھا گئے جو کھلے یہاں، جو بھی پھول ہم کو ملے یہاں۔ محبت اور نعمت کو راز رکھو گے تو ہی آباد رہو گے۔ اڑتے پھرتے ہیں تتلیوں کی طرح، لفظ کاغذ پہ بیٹھتے ہی نہیں۔ اللہ جسے دے رہا ہے آپ سے چھین کر تو نہیں دے رہا۔ ہمیں زندگی میں بہت کچھ ملتا ہے، مگر ہم حساب اس چیز کا رکھتے ہیں جو ہماری خواہش کے مطابق نہ ملے۔ ایک ہم ہی نہیں خفا دنیا سے، اور بھی ہیں۔ زندگی نیت اور ارادے کا کھیل ہے۔ صبح ہونے سے پہلے رات کا حصہ سب سے زیادہ سیاہ ہوتا ہے۔ آسمانی حقیقت یہ ہے کہ حق ہر حال میں غالب رہتا ہے۔ حق پر رہنے کے لیے خود کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ جو خود پر نہیں ہنستا
اس پر لوگ ہنستے ہیں۔ سورج دھوپ پھونکتا ہے، دیوار سایہ جنتی ہے۔ دن سورج کی محنت کا پھل ہے۔ پرندہ اڑنا جانتا ہے، اڑان کو ناپنا نہیں۔ یہ کام زمین پر بیٹھے لوگوں کا ہے۔ جو ذلت کا بوجھ اٹھا لے، اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ یہ دل ہے جو خاموشی کو بولنا سکھاتا ہے۔ اپنے اندر اور باہر دونوں گندگیوں سے لڑو۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ اپنے کام سے کام رکھنا بھی ایک ضروری کام ہے جو کافی لوگوں سے نہیں ہوتا۔ اوروں کے عیب چھوڑ درزی سے جا کے کہہ، اتنی جگہ تو چھوڑ کے گریبان دکھائی دے۔ دلوں کے فیصلے ہوتے نہیں دماغوں سے، سو ہم نے چھوڑ دیا ہے اگر مگر کرنا۔ تجھے کہاں سے ادھورے دکھائی دیتے ہیں، ہم آئینے میں تو پورے دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی ہاتھوں سے جا رہی ہے، شام سے پہلے رات آ رہی ہے۔ جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ بہت بد نصیب ہوتے ہیں۔ خوش نصیب تو وہ ہیں جو کہیں نہ کہیں سے ادھورا ہے۔ اللہ سے جتنا زیادہ مانگو گے وہ اتنا زیادہ ہی دے گا۔ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چھن جانے والی چیز کے ملال میں رہتا ہے اور مل جانے والی چیز اسے خوش نہیں کرتی۔ انسان جو بولتا ہے اس کے وہ سارے الفاظ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، ان کے نشان کبھی نہیں مٹتے۔ زندگی ہم سے بھاگ رہی ہے اور ہم زندگی سے۔ نظریں سب بتا دیتی ہیں، حسرت بھی نفرت بھی۔ علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے۔ نیت صحیح ہو تو شوق اور ذمہ داری میں فرق نہیں ہوتا اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا رحم ہو جائے تو ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے۔ گفتگو بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا بس پالا گیا ہے۔ کردار سے بنائے معیار زندگی، ماحول سے زندگی کا سودا نہ کیجیے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہوتی ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ اگر کہنے کی ہمت ہے تو سہنے کی بھی ہونی چاہیے۔ انسانیت کے ناطے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ اپنی آنکھیں کھولیں کیونکہ دنیا صرف ایک خواب ہے۔ ذہنی سکون تباہ کرنے والے سے وقت پر کنارہ کر لینا ہی عقل مندی ہے۔
اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا بھلا کیا کمال؟ انسان میں انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ نفس پر بوجھ انسان کو خوش مزاجی سے خاموشی میں بدل دیتا ہے۔ انسان کا چہرہ بڑی عجیب چیز ہوتا ہے، پریشانی اور خوشی دونوں نہیں چھپا سکتا۔ عورت اتنی خوبصورت مخلوق ہے کہ اس کے بنا حضرت آدم بھی ادھورے تھے، وہ بھی جنت میں۔ تم تو پھر بھی آدم زاد ہو، وہ بھی اس دنیا میں۔ کہانیوں کے آخر میں مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں مسئلے نہیں، انسان ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہنسی ایسی ہوتی ہے جو انسان اپنے غم چھپانے کے لیے سیکھتا ہے، اور ایک ہنسی ایسی ہوتی ہے جو انسان کو سارے غم بھلا دیتی ہے۔ اور تو کچھ نہیں کیا ہم نے، اپنی حالت تباہ کر لی۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں آسانی چاہیے تو اپنے غم پہ ہنسنا آنا چاہیے۔ عرب کی ایک مشہور کہاوت ہے، اے سردی مجھے تم اچھی لگتی ہو، کیونکہ تم نے لوگوں کو باپردہ بنا دیا۔ خدا ہم سے راضی ہو جائے تو ہم بس یہ دنیا چھوڑنے پر راضی ہیں۔ مسکرائیں کیونکہ آپ کی خاموش جنگ کوئی نہیں دیکھتا، مگر آپ کی مسکراہٹ سب محسوس کرتے ہیں۔ تمہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ چاہے تمہارے دل کے کتنے ہی ٹکڑے ہو جائیں، دنیا اس کو جوڑنے کے لیے نہیں رکے گی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو زخم تمہیں لگے تھے ان میں اللہ نے بیج بوئے ہوں، جن سے وقت آنے پر گلاب نکل آئیں۔ بدبخت اور سخت دل کی تعریف سے عرش بھی لرزتا ہے، اور اس کی تعریف سے پرہیزگار شخص بدگمان ہو جاتا ہے۔ محبت کا اظہار زبان سے نہیں، عمل سے کرو۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ ساری کائنات کے مالک سے دوستی کرو تو ساری کائنات آپ کو اپنی نظر آئے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ بھرو مجھ میں محبت کہ میں تم پر لٹا سکوں۔ یہ نفرت ایک امانت ہے، اسے لوٹانا اچھا نہیں لگتا۔ قیمت مناسب ہونی چاہیے، یہاں احساس، عقیدے، غیرت، عزت، ایمان بکنے کو تیار ہیں۔ بعض مرتبہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں کہ خود کو ان کی زندگی سے نکال لیا جائے۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ توبہ تب نہیں ہوتی جب آپ روتے ہیں، توبہ تب ہوتی ہے جب آپ بدلتے ہیں۔ انسان کوشش کرتا رہے تو بہت کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں امتحان عاشق کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، صرف خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ زندگی کٹھن ہی سہی لیکن گزارا کیجیے، گزار دیجیے۔ جس کا یقین پہ گزارا ہو وہ کہاں مایوس ہوتا ہے۔ وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ جب کوئی ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے ظرف کی کن وسعتوں پر جا کر
کتنا صبر کرتا ہے، ہمیں وہ آزماتا ہے۔ وہ جو ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی لاڈ اٹھاتا ہے، بس وہی اللہ ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ خود کو اچھا بنا لو، دوسرے بھی برے نہیں رہیں گے۔ مدینے سے دیکھیں تو کعبہ زیادہ صاف نظر آتا ہے۔ حکومت تو ہم بدل دیں گے، مگر خود ہمیں کون تبدیل کرے گا؟ یا اللہ ہم سے خوش رہنا اور ہمیں بھی خوش رکھنا۔ بڑائی کا راستہ ضرور طے کرو، مگر بڑا بننے کے لیے نہیں۔ محبت بہت کافی ہے موجود ہونے کے لیے، یہاں تک کہ اس دنیا میں بھی جہاں پستی ہی سب کچھ ہے۔ لفظ پر دسترس بڑھاؤ، ورنہ خود اپنے ہاتھ سے نکل جاؤ گے۔ جھوٹ بولتے ہی آپ اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ ظلم کی ایک قسم وہ بھی ہے جس میں انسان کو اس کی مرضی کے بغیر بدلنے پر مجبور کیا جائے۔ آپ کا اصل استاد وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ تڑپتے ہیں۔ جہاں غصہ ہو وہاں خاموش رہیں، اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں۔ زیادہ تر معاملات میں ہم بولنے کی وجہ سے مشکلات میں پھنستے ہیں۔ لوگ نہیں سمجھتے میرے مولا، دکھ انسان کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ اللہ دوست ہوتا ہے، جب تم تھک جاؤ تو اس کے سامنے بیٹھ جایا کرو، وہ سن لیتا ہے بہت دھیان سے، بہت پیار سے، وہ بچا لیتا ہے ٹوٹنے سے، وہ رحیم ہے، رحم اس کی صفت ہے۔ ہر وہ دروازہ جو دروازے کے مالک کی مرضی سے بند ہو، اس پر دستک نہ دو۔ تمہاری محبت کا وہی حقدار ہے جو تم سے زیادہ مہربان ہو۔ نیک نیت کی غریبی بد نیت کی دولت سے بہتر ہے، اور لوگ گرتے ہی بلندی سے ہیں۔ کچھ دوست اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کا درد اپنے دل پر لینے کا دل کرتا ہے۔ سب سے مشکل زندگی ویران دل کی زندگی ہوتی ہے۔ چیزوں کی کمی پوری ہو جاتی ہے، شفقت اور نرمی کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ کوئی کچھ نہ سمجھے، اگر صحیح نہ سمجھے تو غلط بھی نہ سمجھے۔ غم صرف ہمارا حصہ نہیں ہے دوست، یہ خزانہ ہر دل میں چھپا ہوا ہے۔ اے غم ہر وقت آشیانہ نہ بنایا کر، کچھ لمحے خوشیوں کو بھی بلایا کر۔ جب سکون ہی نہیں مل پایا، لے کے ہم دنیا و گھر کیا کرتے۔ کبھی کبھی جو ہمارے لیے ہوتا ہے، ہم اسے اپنانے کے بجائے آزمانے لگتے ہیں۔ مسلسل رونے سے بہتر ہے کہ دل کو منا لیا جائے۔ خوبصورت چیز تمہاری نظر میں خوبصورت ہی رہے، اس کے زیادہ قریب مت جانا۔
میں نے یہ سیکھا ہے کہ اپنی آنکھ اپنے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، باقی دنیا کی خیر ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو آئینہ چاہیے تاکہ یہ واضح رہے کہ ہم خود بھی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔